جی مفتی صاحب، وہ اصل میں میں اکثر آپ لوگ کی اسٹریم ریفر کر رہا ہوتا ہوں نا دوستوں کو، تو بعض لوگ آپ کی ہوں اسٹریم سنتے ہیں، اور اور یوٹیوب میں وہ اکثر جوائن رہتے ہیں نا، مطلب دینی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. تو کچھ لڑکے ایسے بھی ہیں جو نا سمجھ لو کسی ساحل کنارے بیٹھ کر اپنے ساتھ انجینئرنگ کر کے ابھی وہ انہوں نے ایک نظریہ بنا لیا کہ فرض کے بعد سنت وغیرہ ضروری نہیں ہے، جیسے فطر ہوتے ہیں عشاء کے بعد پڑھتے ہیں سنت وغیرہ. انہوں نے بھی کسی اسکالر سے سنا، میں نام لینا نہیں چاہتا، جیسا آپ نے کہا کہ جواب دینا پھر اس کو جواب دینا ہو جائے گا، ہوں اس لیے میں نام نہیں لے رہا. بس آپ واضح کر دیجیے کیونکہ وہ بھی آپ کی اسٹریم اس وقت سن رہے ہیں، تو آپ ذرا ان کو میسج دے دیجیے کہ کیا ہے اس میں سنت ضروری ہے کہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے صرف فرض پڑھنے سے ہی انسان کسی اسکالر نے ان کو حدیث کوٹ کیا ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس بندے کو دیکھ رہے ہو، جو اس بندے کے راستے میں لگ گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. نہیں، انہوں نے فرض نماز کا صرف ان کو بتایا تھا، فرض نماز. تو اس میں کیا کلیئرفیکیشن آپ رکھتے ہیں؟ سیدھی سیدھی بات ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب بھی اس طریقے کے موقع پر کسی کو کبھی حج کے لیے فرمایا، کبھی کسی کو نماز کے لیے فرمایا، کبھی فرمایا کہ افضل تو یہ ہے آپ جب کتاب الآداب وغیرہ پڑھیں گے، مستقل حدیث کے اندر ایک چیپٹر ہوتا ہے کتاب الآداب. کتاب الآداب میں جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر جب فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو یہ بات آتی ہے کہ بھائی خاموش رہنا بہت بڑی نیکی ہے. پھر اس کے بعد یہاں تک بات آ جائے گی خاموشی کے ساتھ ساتھ اچھا سلوک کرنا. دو خوبی ایسی ہے جو آدمی کو کامیاب کر دے گی، خاموش رہنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا. تو جو باب چل رہا ہوتا ہے، جس کی نیڈ، جس کی ضرورت ہوتی ہے، اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر شخص کو جان رہے ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے ہم بھی جان رہے ہوتے ہیں کہ کس کو کیا نیڈ ہے. تو اس کے اعتبار سے حکم کے اندر الگ الگ موقع سے چیزیں بیان کی جاتی ہے. اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ صحابہ کو لوگ ڈائریکٹلی صحابہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم پہلے دن وہ اسلام قبول کے تو ساری اسلام کی ان کو نالج ہوگی. وہ آج سے پہلے وہ اسلام سے دور تھے، کئی باتیں وہ دین کی نہیں جانتے تھے، پھر وہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں. تو ان کی ایک زندگی جاہلیت میں گزر رہی ہوتی تھی، ابھی وہ اسلام پر آئے ہیں. اور آج کے دور میں ہم اپنے نان مسلم بھائیوں کو سامنے رکھ کے سمجھ سکتے ہیں جو بالکل ہی اسلام کو نہیں جانتے ہیں، یعنی ان کی بیسک جو اسلام کی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، وہ بھی وہ جان نہیں رہے ہوتے. اب ایک بندہ اسلام میں داخل ہوگا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا کہ آپ کو اصل کام ہے فرض پہلے کیجیے آپ، پھر دھیرے دھیرے اس کو کہا جائے گا بھائی سنتوں پر عمل کیجیے، پھر کہا جائے گا نفل پر عمل کیجیے. اگر ایک ہی حدیث ہوتی جس حدیث کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ فرض پڑھنا ہے صرف، تو بات صحیح تھی، لیکن ایک ہی حدیث نہیں ہے نا. جن حدیثوں کے اندر فرض کا تذکرہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دیگر حدیثیں جب ہم پڑھیں گے تو باقاعدہ یہ آتا ہے کہ جس نے دن بھر کی 12 سنتوں کا اہتمام کیا تو جنت میں گویا کہ اس نے گھر بنا لیا. تو باقاعدہ حدیثوں کے اندر ان 12 سنتوں کی 12 رکعت جو دن بھر کی 12 سنتیں ہیں ان کی فضیلتیں آئی ہیں. کیوں آئی ہے؟ اور صرف ان کی فضیلتیں نہیں آئی، باقاعدہ پھر تہجد کی فضیلتیں ہیں، یعنی قیام اللیل کی فضیلتیں ہیں، اشراق کی فضیلتیں ہیں، چاس کی فضیلتیں ہیں، اوابین کی فضیلتیں ہیں. چلیے نام ہم دے رہے ہیں، لیکن نوافل کی مستقل فضیلتیں ہیں. تو یہ کیوں ہے پھر فضیلتیں؟ پھر موٹیویٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر کسی موقع سے نوافل کا باب ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. باقاعدہ حدیث کے اندر نوافل کا مستقل ایک چیپٹر ہے، اور جس نوافل کے اندر ہر طرح کی نوافل نماز ہے. پھر صلاۃ التسبیح جو باقاعدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تو اگر آپ غور کریں گے تو حدیثوں کے اندر نوافل کے اوپر بھی زور اچھا خاصا دیا گیا ہے. اور تمام تر جتنی بھی نمازیں اگر آپ دیکھیں گے تو سفر کی نمازیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، سفر سے آ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرض پڑھ لیتے ہیں نا. صرف تحیۃ الوضو یعنی وضو کرنے کے بعد تحیۃ المسجد جیسی نمازیں ہیں، کون پڑھ رہا ہوتا ہے؟ ہم سفر میں جا رہے ہیں، صلاۃ الحاجت جیسی نمازیں ہیں، صلاۃ الشکر جیسی نمازیں ہیں. تو ہر طرح کے نفلیں موجود ہیں. کیوں ہے نفل؟ فرض ہی پڑھ لینا چاہیے تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اصل جو ہے وہ ہے فرض، اور فرض کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اسٹینڈرڈ کو ہائی کرنا ہے. جو سنت موقدہ وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور اگر اللہ آپ کو موقع دے رہے ہیں تو آپ نوافل کی بھی پابندی کیجیے. دو چیزوں میں فرق ہے، اسی فرق کو یہاں سمجھایا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر فرض نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نوافل کی پابندی کر رہا ہے، تو کیا بولیں گے اس کو؟ آپ بولیں گے بھائی پہلے فرض پڑھیے، فرض ضروری ہے آپ کے لیے، ابھی نوافل مت پڑھیے. اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ جو ابھی اصل کام کر رہے ہو وہ سیکنڈری ہے، اصل جو آپ کا کام ہے وہ فرض ہے. تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں بہت سے موقع پر فوکس کرنے کے لیے. کسی کو اگر فوکس نہیں ہوتا ہے اصل پر، کوئی اگر اپنے اصل کام پر جو اس کا مین کام ہوتا ہے اس پر اگر کوئی فوکس نہیں کرتا، اس کو چھوڑ کر کوئی دوسری کاموں پر فوکس کر رہا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہی کام اصل ہے. پڑھنے والا طالب علم میں اسکول میں یا کالج میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں
کہ بھائی موبائل مت چھوئیے، موبائل مت استعمال کیجیے، ابھی آپ کی پڑھائی اصل ہے، ابھی آپ کے لیے اصل پڑھائی ہے. اس کا یہ کیا مطلب کہ موبائل نہیں استعمال کر سکتا؟ بعد میں موبائل بھی استعمال کریے، ابھی آپ کے لیے درست نہیں ہے. تو جس موقع پر بھی یہ بات کہی گئی ہے اس میں ان صحابی کو دیکھیے جس صحابی کے بارے میں کہا گیا ہے، جس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. ابھی نئے نئے اسلام میں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، اور اس طریقے سے اس زمانے میں اگر کوئی اسلام میں نیا نیا داخل ہوگا تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ آپ اگر فرض کی پہلے پابندی کر لیں یہی غنیمت ہے. لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ صرف فرض کی پابندی جو ہے وہ کرنی ہے، بلکہ آپ کو نوافل اور جو ہے سنتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے. رہ گا یہ سوال کہ نجات کیا دلائے گا، تو یقیناً اگر بندہ فرض پہ عمل کر لیتا تو یقیناً فرض اچھے طریقے سے اس کے ہو جا رہے ہیں، تو یہ فرض ہی انشاءاللہ اللہ چاہیں گے تو اس کو نجات دلا دے گا. ٹھیک. جی.